اب عورت کیا کرے؟ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، نکاح نہ کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ. کتنا انتظار کریں؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 دفعہ پیریڈز آنے کا انتظار کریں، چاہے وہ 3 مہینے کے اندر آ جائیں یا عادت کے مطابق 3 مہینے سے زیادہ لگ جائیں یا پھر 3 سے کم بھی ہو. 3 months نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ثلاثۃ قروء، اور اس میں پھر عادت کا فرق ہوگا. ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا کے رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، کہاں؟ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو اللہ نے پیدا کیا بچہ، یعنی 3 حیض کے آنے پر پتہ چل جائے گا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں. اور اگر عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے پیریڈز آئے ہی نہیں تو 3 ماہ بعد وہ کہتی ہے کہ ہاں ہو گیا کام، اور یعنی وہ پریگننٹ ہے، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے. اس کی عدت کتنی ہوگی؟ ولادت تک کی. جب تک ڈلیوری نہیں ہوگی تو وہ اس کی عدت چلے گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے پیریڈز بند ہو گئے ہوں، پیریڈز ہوتے ہی نہ ہوں، تو ان کے مدت 3 مہینے ہیں. اسی طرح جو ابھی بچیاں ہیں چھوٹی، ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، ان کی مدت بھی 3 مہینے ہیں. تو عدت کے 3-4 پہلو یاد رکھیں. طلاق کی عدت 3 حیض، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. جن عورتوں کو پیریڈز ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ہیں ان کی 3 مہینے ہے. لانڈی کی عدت 2 مہینے ہے. خلا کے بعد عدت 1 مہینہ ہے. پریگننسی کی صورت میں عدت بچے کی ولادت تک. یہ ہیں ساری ڈفرینٹ عدتیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھتا اور 4 مہینے نہیں، سالوں کے سال نہیں رکھتا، اگر تو وہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے اور اس نے کوئی قسم نہیں کھائی اور دونوں اس حال میں بھی راضی ہیں، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو اس طرح جسمانی تعلق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ آپس میں رہ رہی ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، وٹس ایور دی ریزن از، اگر قسم نہیں کھائی اور بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں اور شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں معاملہ ہے قسم کھا کے حق سے محروم رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کو ضرورت نہیں ہے لیکن بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے اور شوہر اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر وہ خلا لے سکتی ہے. یہ خلا کی ایک بنیاد بن سکتی ہے. اور اگر بیوی اپنے حق کو کمپرومائز کرتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میں طلاق لوں گی بھی تو کہاں جاؤں گی، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، تو اس صورت میں ایسا بھی کر سکتی. 3 حالتیں جس میں شوہر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس میں نمبر 1 روزے کی حالت ہے، نمبر 2 اعتکاف کی حالت ہے، نمبر 3 احرام کی حالت ہے حج کے دنوں میں. اور اس کو بھی آپ دیکھیں کس سے متعلق قرار دیا کہ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو چھپائیں گی نہیں. وبعولتہن، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو واپس لانے کے گھر. یعنی حالت عدت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو. بائن کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. مثلا پہلی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، لیکن تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈال دینے والی. اب وہ شوہر نہیں واپس لا سکتا، اب وہ عورت وہ ٹائم پیریڈ پورا کر کے اور شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی اور طلاق رجعی ہے، رجوع کر سکتا ہے شوہر، تو پھر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے. وبعولتہن، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو واپس لوٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں. ذالکہ سے مراد یہاں کیا؟ اس عرصے میں، اس پیریڈ میں. کون سے پیریڈ میں؟ عدت کے پیریڈ میں. ان ارادو اصلاح، شرط یہ ہے کہ اصلاح چاہیں، ریکنسیلیشن چاہیں، یہ نہیں کہ ستانے کے لیے واپس لے آئیں. کہ ایک عورت کو طلاق دی، جو ہی اس کی عدت ختم ہونے والی ہو وہ اسے کہ نہیں میں واپس بسانا چاہتا ہوں، اور واپس لے جائے اور واپس لے جا کے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کنڈیشنل ہے. ان ارادو اصلاح،
اگر واقعی اسے سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اصلاح کرے گا تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ کیسے؟ مثل، مانند، سملر، الذی، وہ جو، علیہن، ان عورتوں کے اوپر ہیں۔ کیا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز۔ جیسے عورتوں پر رسپانسبلٹیز ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ کس طرح؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی کسٹم کے مطابق، کامن سینس کے مطابق، یعنی جو ریزنیبل طریقہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کیونکہ ہر دور اور حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے چیزوں میں فرق ہوتا ہے حقوق اور ذمہ داریوں میں۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے علیہن، ان عورتوں پر درجتن، ایک درجہ ہے، ڈگری ابو ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے سورۃ النساء میں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہی قوام ہو تو بہتر ہے۔ ان کوالٹیز میں نمبر 1 جسمانی طاقت کا زیادہ ہونا، نمبر 2 عقلی قوت کا زیادہ ہونا، کیونکہ عورت حالت حیض میں ذہنی اور جسمانی اور ایموشنلی کیا ہوتی ہے؟ ویک ہو جاتی۔ تیسری چیز ہے وَبِمَا أَنفَقُوا، کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نان نفقہ لائے یا جاب کرے یا کمائے یا گھر کا خرچ چلائے، کوئی ذمہ داری نہیں اس کی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح میراث میں بھی مردوں کا حصہ اسی وجہ سے زیادہ رکھا گیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حقوق کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے جینے کا حق، یعنی زندگی کا حق، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ تعلیم کا حق، کوئی فرق نہیں۔ شادی کا حق، کوئی فرق نہیں، دونوں کا حق ہے کہ ان کی شادی کی جائے۔ اسی طرح عبادات کا حق، عورت بھی عبادات کر سکتی، مرد کو بھی کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایکولی فرض ہیں دونوں پر، جو بھی کنڈیشنز ہوں گی۔ اسی طرح آزادی، یعنی کہ بحیثیت ایک آزاد شہری کے رہ سکے، مرد اور عورت سب کے لیے برابر۔ ہاں، جہاں خاندانی زندگی آتی، گھر کا نظام آتا ہے، تو گھر کی اسٹیٹ میں ایک کو امیر بنایا گیا اور دوسرے کو اس کا اسسٹنٹ بنایا گیا، اور عمارت کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ جس کے پاس قوت زیادہ تھی۔ چونکہ عورت کی جو مخصوص ذمہ داریاں جیسے بچوں کی پیدائش ہے یا اور جسمانی عوارضات ہیں، اس کی بنیاد پر اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ادا نہ کریں، تو انہیں ایک فائنل اتھارٹی کے طور پر گھر کے نظام میں درجہ دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کا جنت میں درجہ زیادہ ہوگا، یا یہ کہ ان کو کوئی خاص قسم کے پریویلیجز حاصل ہیں۔ یہ درجہ اتھارٹی کا درجہ ہے، رسپانسبلٹی کا درجہ ہے۔ جتنی پاور زیادہ ہوگی اتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی۔ اچھا، اور اسی درجے کی بنیاد پر طلاق کا حق عورت کی بجائے مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں، تاکہ گھر کے نظام کو قائم رکھا جا سکے۔ عورت اپنے مخصوص حالات میں جب کہ وہ اذا، تکلیف اور روحانی جسمانی مشکل میں ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق کو اپنے ہی خلاف استعمال کر لے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایک اصول ہمیں دیا گیا ہے، یہ جو ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پورا ایک اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی نقصان اٹھائے اور نہ کسی کو نقصان دے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کرے، ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی، اور جتنی کسی کی ذمہ داریاں اتنا اس کا بوجھ زیادہ ہے۔ تو اس میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی، یہ ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں کام کرنے والے، کوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی، تو ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں سب کو باس تھوڑی بنا دیا جاتا ہے، باس تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو گھر کی دنیا میں بھی ایک ہی باس ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ کسی بھی گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، کسی کشتی کے دو ملاح نہیں ہو سکتے، اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، ایک آگے اور ایک اس کا مددگار ہو تو یہ ہو سکتا ہے، ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہو اور دوسرا اس کو سپورٹ دے رہا ہو، تو اس سے نظام صحیح چل سکتا ہے۔
پھر یہ کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو قبول کر لے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بوقت ضرورت عورت اپنی طلاق طلب کر سکتی ہے. اس کا انشاءاللہ آپ 22ویں پارے میں پڑھیں گے. طلاق تفویض، اس کی گنجائش نکلتی. یہ کنڈیشن ہے نکاح کی کہ ایک عورت کہتی میں جب نکاح کرتی ہوں آپ سے، اگر میں محسوس کروں کہ مجھے نہیں ساتھ رہنا تو مجھے پھر میرے مطالبے پہ طلاق دے دی جائے، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے. اب پھر مطالبہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ پھر آگے ایک اور قصہ ہے، لیکن ایسا مطالبہ ہو سکتا ہے. زندگی میں مصیبتوں کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. انسان بھٹی سے تپ کے جو نکلتا ہے، ایک کچی اینٹ ہوتی ہے اور ایک پکی ہوتی ہے. کچی اینٹ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو کوئی تپش نہ لگی ہو. اور پکی اینٹ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو بھٹی میں پک گئی ہو جل جل کے. تو وہ جو پکی ہوتی ہے پھر وہ بہت ڈیوریبل ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب رکھتی ہیں. مصیبت نہیں، اگر انسان پہ زندگی میں بہت نعمتیں ہو جائیں تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف کو محسوس صحیح طور پہ کر سکتا ہے جب خود تکلیف سے گزرتا ہے. تو تکلیفوں کے آنے میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا. کیا کیا حکمتیں ہیں؟ نمبر 1، کسی بڑی تکلیف سے انسان بچ جاتا ہے. چھوٹی تکلیف انسان کے کئی ایسے پہلو روشن کر دیتی ہے کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتے. دوسری چیز، اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، اجر ملتا ہے اس کو، پختگی اور میچورٹی آتی ہے اور زندگی کی حقیقت پتہ چلتی. دنیا میں دل نہیں لگتا. آج صبح میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنا شدید مجھے احساس ہوا کہ میری روح کو کبھی مرنا نہیں ہے. جسم مرے گا، روح نہیں مرے گی، تو مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اس میں مرحلے آئیں گے کہ یہاں سے مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد قبر ہے، پھر آخرت ہے، لیکن اتنی شدت کے ساتھ کہ اچھا پھر وہ آخری پارٹ کیسا ہوگا. اگر وہ اچھا نہیں ہو تو کیا مشکل ہو جائے گی. اصل میں ہم جو ایک دفعہ بن گئے ہیں نا، پیدا ہو گئے ہیں، بس اب خاتمہ کوئی نہیں ہے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت، اس کا خاتمہ نہیں ہے. اب اس پہ فیزز تو آئیں گے مختلف، کہ کبھی ہم جسم کے ساتھ ہیں اور کبھی جسم کے بغیر ہیں، لیکن خاتمہ کوئی نہیں. ہمیشہ 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 کے لیے زندہ رہنا ہے. اب مرنا کوئی نہیں ہے. کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں. جو جہاں جائے گا اس کو ہمیشہ ہی رہنا. تو ہم سب کو وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنا لے.